توجہ ہے بھائی؟ آگے چلتے ہیں، اس کتاب میں اور کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 53۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، کوئی شک ہی نہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ سمجھ آیا کچھ؟ کہتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو، اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ ذرہ سمجھتے ہو؟ ذرہ سمجھتے ہو نا؟ یہ میں یہاں سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ سارے نبی، سارے ولی اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ اب بتاؤ، کیا نبی اللہ کی بارگاہ میں اس ذرے سے کم ہے؟ اس ذرے کا شان زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یا نبیوں کا؟ تو جو اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کو اس ذرے سے بھی کم بتائے، وہ نبی کا ادب کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ بولیں۔ یہ تو ہم اللہ سے ہی پوچھیں گے نا، یا اللہ تو ہی بتا تیری بارگاہ میں تیرے نبیوں کا کیا مقام ہے، کیونکہ بارگاہ اسی کی ہے تو پھر فیصلہ بھی۔ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی وجاہت والے ہیں، بڑی ٹور والے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے ہیں تو نبی پاک کی تو شان کون بیان کر سکتا ہے؟ سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس یا اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پیاروں کی کوئی ویلیو ہی نہیں تیری بارگاہ میں، ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ ذرہ پھر بھی کچھ ویلیو رکھتا ہے، تیرے نبی اس سے بھی کم ہے۔ یا اللہ، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے تو پیارے ہیں، میرے پیاروں کی ایک قوم ہے بنی اسرائیل، فرمایا اس کی شان دیکھ لو۔ سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ او بنی اسرائیل والو، یاد کرو نا میں اللہ نے تم پر کیا کرم کیا ہے، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
جہان والوں پر کیا عطا فرمائی ہے؟ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تو یا اللہ اس امت کو جو نبی پاک کے لڑ لگے ہیں ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا او میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ سرکار کی امت ساری امتوں سے بولیں، جب سرکار کی امت اللہ کے ہاں اتنا شان درجہ رکھتی ہے تو خود سرکار کتنا درجہ رکھتے ہیں؟ سرکار کی شان کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے نبی اور سارے ولی ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، اب بتاؤ جو بندہ یہ ایمان رکھے گا اس کا ایمان تکڑا ہوگا یا فوت ہو جائے گا؟ بولنے ذرا محبت سے، کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ بھائی اگر چاہتے ہو نا تمہارا ایمان پختہ ہو، پکا ہو، تو میرے لاجپال آقا فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں مصطفیٰ سے پیار کرو پھر تمہارا ایمان پکا ہوگا۔ توجہ ہے؟ اب آئیے جی، اچھا جس کا دل کرے آ کر کتاب کے اندر سے پڑھ بھی سکتا ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو گالی مندہ نہیں دے رہا، بس آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ ایک طرف مولوی ہے اور ایک طرف رب کا محبوب ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ نبی ذرے سے بھی کم ہے، اور نبیوں کو بنانے والا رب وہ نبیوں کی ٹوریں بیان کرتا ہے۔ نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلاموں کی شان بیان کرتا ہے، نبی کے گھر کی شان بیان کرتا ہے۔ آگے چلو، نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ نبی کا صحابی جس گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے کی شان بیان کرتا ہے۔ اس گھوڑے کے قدم زمین پر لگتے ہیں نا جب، تو جو دھول اٹھتی ہے اللہ اس کی قسمیں بیان کرتا ہے۔ نبی کے، ذرا سننا، نبی کے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اڑتی ہے اللہ کو اتنی پیاری، اللہ اس کی قسم بیان کرے، اس کی قسمیں بیان کرے، تو اندازہ کریں خود رب کا محبوب رب کو کتنا پیارا ہوگا۔ اور نبی کے صحابہ نبی پاک کے گھر میں بیٹھے ولیمے کی دعوت کھا رہے تھے، بیٹھے رہے، پھر باتیں ہونے لگیں، سرکار کے گھر میں جگہ تھوڑی تھی، حضور چاہتے تھے کہ اٹھ کر چلے جائیں، صحابہ سوچ رہے تھے کہ بار بار تھوڑا آنا ہوتا ہے، آج آئے ہیں تو رج کے برکتیں لیتے ہیں۔ سرکار سوچ رہے ہیں جگہ تھوڑی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، سرکار سوچ رہے ہیں جگہ تھوڑی ہے، وہ چلے جائیں۔ ابھی دل میں ہی آ رہا تھا کہ یہ چلے جائیں، اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا۔ 22واں پارہ سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا
صرف ایک آیت نہیں، پورا رکوع 22ویں پارے کا اٹھا کر دیکھ لیں، پورے رکوع میں اللہ نے نبی پاک کے گھر آنے جانے کا طریقہ، آنے جانے کے مسئلے مسائل بیان کر دیے ہیں۔ میرے دروازے پہ لوگ آتے ہیں، قسم سے لوگ آتے ہیں، ایسے دروازہ کھٹاتے ہیں نا جیسے کوئی 6 مہینے سے آیا ہو، لیکن میرے حق میں تو کوئی محلے دار کبھی نہیں بولا، قسم خدا کی کبھی کوئی نمازی نہیں بولا وہ استاد جی کا گھر ہے، آرام سے کھڑکا، او استاد ایسی آواز بھی کسیں گے، دروازہ بھی کھڑکائیں گے۔ ہمارے حق میں تو نمازی نہ بولے، وہ رب کا محبوب کتنی شان والا ہے، آئے ہائے ہائے کتنی شان والا ہے۔ کچھ لوگ آئے مسلمان ہونے، کیا بولیں، آئے حضور کا دروازہ بجایا اور آ کر کہتے ہیں یا محمد باہر آئیے، اس طرح سے آوازیں دیں۔ حضور آرام کر رہے تھے، ان کا اسلام حضور کا آرام، وہ اسلام لانے آئے، ان کا اسلام اور حضور کا، پتہ ہے رب کو کیا پیارا ہے، بولیں حضور کا آرام۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا محبوب یہ جو آپ کے دروازے پر آ کر کنڈیاں کھڑکا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، باہر آؤ جی باہر آؤ جی باہر آؤ جی، محبوب یہ بے عقل ہیں، اکثرهم لا یعقلون، تھوڑی عقل والے، ان کو پوری سمجھ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، محبوب اگر یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سارے بولو پتہ لگے سونے کے بھی عاشق ہیں، قرآن کے بھی عاشق ہیں۔ بھائی بتاؤ، جو رب کا محبوب رب کو اتنا پیارا ہے، لوگ ایمان اسلام لانے ہیں، یا اللہ مہربانی کا نوے بندے نے، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے، یا اللہ وہ تو آج آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں اور غلام بننے کے لیے آئے ہیں، اسلام لانے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کے نئے بندے کا تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے نا، استاد بھی کہہ دیتا ہے اور چل تو سکول پہلی مرتبہ آیا ہے اور تو مسجد پہلے دن آیا ہے، آج شرارت کر لیے آئندہ نہ کرنا، یا اللہ ہاتھ ہولا رکھنا، پہلا دن ہے ان کا، اسلام لانے آئے ہیں۔ گویا رب فرماتا ہے تمہیں ان کا اسلام نظر آتا ہے، مجھے محبوب کا آرام نظر آتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہما۔ اب ذرا آگے چلیے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 55، جس کا دل کرے آ کر پڑھ لے۔ جس کتاب کو رکھنا ہے اسلام، پڑھنا ہے اسلام،